السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو حدیث ہے وہ حلال اور حرام اور اصلاح قلب کی اصلاح کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی جو حدیث کا موضوع ہے اس میں حلال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حلال کسے کہیں گے، حرام کسے کہیں گے، اور اصلاح قلب کی اصلاح، دل کی اصلاح کیسے ہو، اس تعلق سے اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً حلال واضح ہے، یعنی جس کا بیان اللہ نے قرآن میں کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے۔ یعنی ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں، دونوں چیزیں واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، ہے نا۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، کھانے میں بھی اور بھی چیزوں میں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ان شبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا دیا۔ سیدھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اس نے اپنے آبرو کو بھی بچا لیا، آبرو سے ملا اس نے اپنے عزت کو بھی بچا لیا۔ اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ گویا کہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے ایک مثال دیا ہے اللہ کے رسول نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد اپنی ریوڑ کو چرا رہا ہو تو بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے نا۔ ہر بادشاہ کی اپنی چراگاہ ہوتی ہے، محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، منع ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی محفوظ چراگاہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کی حرام کردہ چیزیں۔ سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ جسم کا ٹکڑا صحیح ہے یا جسم کا وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو گویا کہ جسم کا پورا حصہ درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا وہی القلب، اور وہ جسم کا ٹکڑا کون سی چیز ہے؟ انسان کا دل ہے۔ کہ اگر انسان کے دل میں فساد پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کے دل میں ہی کمی اور کجی ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل تو بیکار ہوگا ہی ہوگا، اس کا پورا جسم بیکار ہو جائے گا، چونکہ دل سے ہی تمام معاملات ہیں۔ دل میں مان لیا اگر ظاہر میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ان کے لیے فساد ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیک تھوڑی ہیں تو مکاری کر رہے ہیں، ہے نا، یا ہم دل میں ان کے لیے بغض رکھیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص
اس کا دل تو بیکار ہوگا ہی ہوگا بلکہ اس کا پورا جسم بھی بیکار ہو جائے گا، چونکہ دل کا اچھا ہونا یہ زیادہ صحیح ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے نمبر ایک تو یہ ہے کہ حلال کا اور حرام کا واضح ہونا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ بالکل واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے، یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں واضح ہیں۔ لہٰذا جہاں حرام سے مکمل دوری اختیار کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، وہیں حلال سے لطف اندوز ہونا بھی ضروری ہے بھائی، کہ آپ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس سے آپ لطف اندوز ہوئیے، اس سے انجوائے کیجئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرائے۔ اب اللہ نے حلال کہہ دیا، اللہ کے رسول نے حلال کہہ دیا، تو اب اس کو کوئی شخص کہے کہ نہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تو اس کے بعد کو ہم رد کر دیں گے، چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں تو حلال ہیں۔ اور قرآن کی اس پہ آیت بھی ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو، یعنی جھوٹ موٹ اپنی زبان سے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ پہ جھوٹ اور بہتان باندھنا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں حلال ہیں، جب بھی کہہ دیا اللہ نے کہ حرام ہے تو یہ چیزیں حرام ہیں، اب اس میں ہم اپنے زبان سے جھوٹ گڑھیں تو گویا کہ یہ اللہ پہ بہتان لگانا ہو گیا، اللہ کے رسول پہ بہتان باندھنا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کھانے پینے پہننے اور اوڑھنے، خرید و فروخت، لین دین اور دیگر معاملات میں ایسے مشتبہ امور جس میں کوئی شک ہو، جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جو چیزیں شبہہ والی ہیں اس میں مت پڑو، اس کو مت لو، اس کو خرید و فروخت مت کرو، اس کا لین دین مت کرو، اس میں تم اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ یہ تو اس حدیث پاک سے ایک بات اور پتہ چلتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی یہ حکمت ہے تاکہ ایک سچے مومن کو اور حق پرست مسلمان، جو سچے مسلمان ہیں، حق پرست مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہے جو نام کے مسلمان ہیں، اس میں تمیز پیدا ہو جائے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون سچا مسلمان نہیں ہے۔ اس سے اس حدیث پاک سے ایک حکم یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جو شبہات کی چیزیں ہیں تو اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، حدیث پاک میں یہ ذکر ہے، تو اس کو آخر کون لوگ جانتے ہیں؟ تو وہ لوگ جانتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ راسخین فی العلم ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں شبہ والی ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ہے نا۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے، ایک حدیث پاک میں، کہ انسان کو شبہے کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ شبہے کی چیزوں سے تو بچے ہی، جو شبہات کی جگہ ہے کہ جہاں پہ جانے سے یہ خیال ہو کہ ہمیں آدمی صحیح نہیں کہیں گے، ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مان لیں اگر کوئی آدمی شراب نہیں پیتا ہے لیکن اگر وہ شراب خانے میں چلا جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو شراب پیتا ہے نا، حالانکہ وہ آدمی نہیں پیتا ہے، لیکن ایک طرح کا شبہ آئے گا کہ نہیں کہ شراب خانہ میں پایا گیا۔ تو ایسی جگہوں سے انسان کو، ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں متعین کر دی ہیں تاکہ مسلمان اس کے قریب نہ جائے۔ اللہ کا ایک ارشاد بھی ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی دیوار ہے، یہ اللہ نے فینس بنا دیا ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ ایمان والو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے حد متعین کر دی ہے کہ مسلمان یہیں تک جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو جو اللہ نے حدیں باندھ دی ہے ایک مسلمان کے لیے، انہی حدوں کے اندر رہ کے انسان کو کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ ایمان والو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد حدیث پاک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ انسان کو شبہ والی چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک سے ایک جو اور مفہوم نکلتا ہے، آخری پوائنٹ ہے، کہ ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی تندرستی پر دھیان دیتا ہے۔ دل کی تندرستی، دیکھیے ہم لوگ سب آدمی، ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہم لوگ جسم پہ زیادہ غور کرتے ہیں،
لیکن جو اہل علم ہیں اور خاص طور سے جو بندگان خدا ہیں، نیک بندے ہیں، وہ اپنے جسم کے ظاہر پہ غور نہیں کرتے، بلکہ جسم کے باطن پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جسم کے باطن کو اچھا کر دے، ہے نا۔ اب باطن میں ہماری کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، ہم ایک آدمی کے تعلق سے دوسرا بھائی کیا کیا برائیاں اپنے دل میں رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، خیانت کرتا ہے، فریب اور دھوکہ دہی کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، شک و نفاق پھیلاتا ہے، کفر و تکبر کرتا ہے، غفلت وغیرہ، یہ تمام جیسی یہ جو برائیاں ہیں، یعنی بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، خیانت ہے، فریب ہے، شک ہے، نفاق ہے، تکبر ہے، غفلت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اندرونی بیماری، یہ تو دکھنے والی چیز تو نہیں نا ہے کہ دکھے گی۔ مان لیے ہم آپ سے حسد کرتے ہیں تو یہ دکھے گی؟ نہیں دکھے گی۔ ہم آپ کو ایک جھاپڑ لگائیں تو یہ دکھ جائے گی، لیکن اگر ہمارے دل میں حسد ہو تو یہ دکھے گی نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے، یعنی حسد سے بھی بچنا ہے، تکبر سے بھی بچنا ہے، نفرت سے بھی بچنا ہے، کینہ سے بھی بچنا ہے، بغض سے بھی بچنا ہے۔ یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسی چیز ہے اور جسم کے اندر ایک ایسا لتھڑا ہے کہ اگر جسم کا یہ حصہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ حصہ خراب ہو گیا تو آپ کو پورا حصہ خراب ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں دل کی صفائی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور دل کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد